الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حق بات بہر گام بہر طور کیے جا، اس شان سے اے زادہ توحید جیے جا. توحید سے بڑھ کر کوئی شے خاص نہیں ہے، قرآن جو کہتا ہے اسے عام کیے جا. ہرگز نہ چکے خواجہ کونین کا پرچم، توحید کا پیغام زمانے کو دیے جا. اسلام کے سینے میں کئی چاک پڑے ہیں، فطرت کا تقاضا ہے کہ یہ چاک سیے جا. صدر محترم اور دیگر حضرات علماء کرام، بزرگان گرامی قدر اور دوستاران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سے پہلے حضرات علماء کرام نے نماز ظہر کے بعد سے لے کر کے اب تک آپ کے دامن کو انوار قرآن و حدیث سے بھر دیا ہے. خلاق عالم مجھے اور آپ کو ان قیمتی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور اس پر رب العالمین استقامت نصیب فرمائے. میرے قابل احترام بھائیوں، اسلام ایک پیغام الہی ہے اور اس پیغام کی حامل رحمت عالم سید ولد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف عام و خاص نے توجہ نہیں دی، بلکہ اعراض اور تغافل برتا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو اسی طرح ایک قوم سمجھنے لگی جس طرح دیگر اقوام عالم نے اپنے آپ کو قوم سمجھا. کچھ باتیں اشاروں میں کروں گا. یعنی کسی نے اپنی زبان کے سہارے لسانیات، کسی نے وطن کے سہارے اپنی قوم کا تعارف کرایا، اور کافی سارے بت بنا رکھے ہیں لوگوں نے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان وہ جماعت ہے جو رب العالمین کی طرف سے اسلام کا پیغام لے کر کے دنیا میں آئی ہے. یہ اپنے لیے نہیں بلکہ خلاق عالم فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بھلی امت ہو، تمہیں دنیا میں دنیا کی امامت کے لیے بھیجا گیا ہے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تمہاری یہ خوبیاں ہیں کہ تم نیکیوں کو حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ امت مسلمہ یہ خاص پیغام لے کے آئی ہے، اور وہ پیغام ہے کیا؟ وہ پیغام ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا.
اور اس کے ساتھ ایک اور پیغام جو کانفرنس کا ہیڈنگ عنوان موضوع توحید و سنت. اس امت کی ڈیوٹی ہے کہ یہ توحید و سنت کو آگے پھیلائے، توحید کا پرچار کرے. آپ میں سے ہر انسان اسلام کا مبلغ ہونا چاہیے میرے دوستو. جیسا کہ مکتبہ مصطفی کے تلامذہ، رحمت عالم کی کابینہ کے وزراء، صحابہ کرام، میں جنہیں محمد عربی کی جماعت کہا کرتا ہوں، محمد عربی کی جماعت صحابہ کرام سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ تیرے ابو جان کا نام کیا ہے، تیرے والد کا کیا نام ہے، تو صحابہ کرام کہتے تھے ہم اسلام کے بیٹے ہیں، ہم اسلام کے بیٹے ہیں. میرے دوستو، ہم وطنیت، لسانیت اور بتوں کو آگے نہیں رکھیں گے. ہم تو بفضل اللہ تعالی اسلام کے بیٹے ہیں. کہو نا انشاءاللہ. اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. کس چیز کے مبلغ آپ بنو گے؟ اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کے، کریا کریا، بستی بستی، اپنے گھر سے شروع کر کے. بیٹا موحد ہے تو باپ کو سمجھائے، باپ موحد ہے تو بیٹے کو سمجھائے، گھر والے موحد ہیں تو پڑوسی کو سمجھائے، اپنا محلہ، اپنا شہر، اپنا وطن، تحصیل، ڈسٹرکٹ، ساری دنیا میں پھیل جائے. کس چیز کی تبلیغ؟ اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی ربوبیت کی. مجھے رفیق صاحب کل کہہ رہے تھے سورہ اخلاص کا ترجمہ تو یہ ادھار ہے جی. قل هو اللہ احد. ادھار انشاءاللہ تقریر جمعے میں یا کسی جلسے میں آپ کا فرمان بھائی رفیق پورا کر دوں گا انشاءاللہ العزیز. یہ تو 4 آیتیں ہیں، 4 گھنٹے کا بیان ہے. میرے دوستو، پر اتنی بات کہتا ہوں، قل واللہ احد سے دیکھ لو اس کی توحید کو. قل هو اللہ احد سے دیکھ لو اس کی توحید کو. اور پھر آگے ایک جملہ ہے، لم یلد سے دیکھ لو اس کی صحیح تفرید کو. لم یلد سے دیکھ لو اس کی صحیح تفرید کو. قیامت تک جگہ نہ دے گے اہل حق 3 کی تثلیث کو اور 4 کی تقلید کو. نہیں سمجھے گل؟ اور بولو سمجھ آئے کہ نہیں کہ اگلی بھی گئی؟ سمجھ گئے گل؟ تو یہ قل ہو اللہ پر تقریر ادھار رہے گی بھائی رفیق. میں حضرت علامہ اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہوتا. کس قل ہو اللہ؟ ایک مولوی صاحب نے پڑھا قل ہو اللہ، اور پھر اس نے پڑھ دیا قل انما انا بشر. مقتدی بگڑ گئے. یہ تو نے کیوں پڑھا قل انما انا بشر؟ مولوی صاحب کہنا یہ تو خدا کا کلام ہے، میرا تو نہیں. کہتا ہے اللہ کہتا ہے، تم کیوں کہتے ہو؟ تو میرے دوستو، کل کچھ اور بھی ہے. کس کا پیغام؟ آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. کس کا پیغام؟ کل ہو اللہ کی ہم معنی کچھ اور بھی کل ہیں. کہلوایا گیا نبی رحمت سے، فرمایا میرے میٹھے محمد سب کہو، کہہ دے جس طرح آپ نے کہلوایا نا کل ہو اللہ احد. کہہ دے میرا اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں دوسرا کوئی ہمسر شریک نہیں ہے. ایک اور جگہ پہ کلا کہہ دے قُلْ رَأَيْتُمْ مِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. ایک اور قل، آخری آیت.
قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے اگر خدا تعالیٰ چاہے قیامت کو لمبا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ رات کو لمبا کر دے قیامت تک، کون ہے جو دن کی روشنی چڑھا کے دکھائے؟ اسی طرح کہہ دے اگر رات کو میرا اللہ لمبا کر دے قیامت تک، دن کو لمبا کر دے، رات کوئی چڑھانے والا نہیں، رات کو لمبا کر دے تو دن کوئی چڑھانے والا نہیں ہے۔ افلا تسمعون، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ افلا تبصرون، کیوں نہیں میرے دلائل کو سنتے، کیوں نہیں میرے آیات بینات کو سن کر کے اس پہ غور فرماتے؟ آخری بات کہہ کے ختم کر دوں، جب نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، جب نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر۔ او لوگو ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر، لا الہ سے پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، بت شکن بن دل میں آذر کے صنم برپا نہ کر، تو ہے خود بتگر تو غیروں پر ہے طنز و تان کیوں، کر علاج و شرک و بدعت کفر کا شکوہ نہ کر۔ یار زندہ تے صحبت باقی، السلام علیکم۔